محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو ماں، تم بھی کھا لو۔ میرے بچے کو کچرے کے ڈھیر سے روٹی کا ٹکڑا ملا تو اس نے پانی میں ڈبو کر مجھے بھی دیا۔ میری آنکھیں خون کے آنسو رونے لگی۔ میرا شوہر فیکٹری حادثے میں مر گیا تو بھائی اور بھابھی نے بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں بھوکے بچوں کو لے کر ان کے گھر گئی تو انہوں نے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں نے آسمان کی طرف آنکھیں بھر کر دیکھا، تبھی کچھ ایسا ہوا کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ بھائی کے گھر میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دانش، ان کاغذات پر سائن کر دو، ورنہ تمہاری بیوی در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ رات کے سناٹے میں فیکٹری کا گودام کسی بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دانش نے سامنے کھڑے متکبر شخص کو غضبناک نگاہوں سے گورا۔ میں تمہاری اس گندی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں اپنے سالے اسلم کو بچانے کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا۔ تم ایک گرے ہوئے انسان ہو۔ اس شخص نے ایک زہریلا کہا لگایا، تمہاری یہ شرافت تمہیں لے ڈوبے گی۔ اسلم کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کا غریب بہنوئی اس کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ دانش چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج تمہاری موت ایک افسوسناک فیکٹری حادثہ کہلائے گی۔ ایک دلدوز چیخ فیکٹری کی بھاری مشینوں کے شور میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سائرہ کچن میں بے یقینی سے روٹیاں گرم کر رہی تھی۔ 4 سالہ علی فرش پر بیٹھا اپنے ٹوٹے کھلونوں میں مگن تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون ملایا۔ ہیلو دانش، آپ کہاں رہ گئے؟ علی دروازے پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف ایک گہری خوفناک خاموشی تھی، اور پھر ایک اجنبی کی سرد آواز گونجی، کیا آپ سائرہ بات کر رہی ہیں؟ دانش کی بیوی۔ سائرہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جی میں سائرہ ہوں۔ کیا دانش ٹھیک ہے؟ فون کے اس پار سے موت جیسی خبر آئی، فیکٹری میں ایک المناک حادثہ ہوا ہے، آپ فوراً سے ہسپتال پہنچ۔ حادثہ؟ سائرہ کے بے جان ہاتھوں سے فون پھسل کر فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، حادثہ۔ میرا نام سائرہ ہے، یا شاید اب یہ محض ایک شناخت کا ٹکڑا ہے۔ 6 ماہ قبل تک میں سائرہ دانش تھی، ایک خوش باش عورت، کسی کی محبت، اور آج میں فقط ایک بیوہ ہوں اور 2 بلکتے بچوں کی بے بس ماں۔ لوگ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، مگر وقت تو صرف درد کو سینے میں چھپا کر جینے کا ہنر سکھاتا ہے، اور کبھی وہ درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ سانس کی ڈوری ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ آج کا دن ایسا ہی تھا۔ اس بوسیدہ تاریک کرائے کے کمرے کی دیواریں میری غربت کا تمسخر اڑا رہی تھیں۔ میری 1 سالہ بیٹی سمر بھوک کے مارے رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اب تو اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ 4 سالہ علی، جس کا اپنا پیٹ سے جا لگا تھا، رینگتا ہوا میرے پاس آیا اور اپنی ننھی سوکھی انگلیوں سے میرے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ اماں، سمر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے اپنی معصومیت سے میرے کلیجے کو چیر دیا۔ میں نے اپنی سسکیوں کو گلے میں دبا کر کہا، کچھ نہیں میرے بچے، اسے بس بھوک لگی ہے۔ علی نے میری زرد ویران آنکھوں میں جھانکا۔ اماں، آپ بھی تو رو رہی ہیں، کیا آپ کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے ہیں؟ اس کا ہر لفظ میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ ہم سب بھوکے ہیں، گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں، اور میرا دامن پیسوں سے بالکل خالی ہے۔ دانش کی یاد نے میرے زخموں کو مزید ہرا کر دیا۔ دانش، تم کہاں چلے گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہم ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دیکھو تمہارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ میں اپنی محرومیوں کے ماتم میں اتنی غرق تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب علی چپکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اسے گھبرا کر پکارا، میرے لال تم کہاں ہو؟
میں دیوانہ وار دروازے کی طرف لپکی ہی تھی کہ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور ہاتھ کالے سیاہ ہو رہے تھے۔ اس کی ننھی سی مٹھی میں ایک سوکھی پھپھوندی لگی ہوئی کالی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتی۔ وہ پانی کے مٹکے کے پاس گیا اور اس پتھر جیسی روٹی پر چند قطرے گرائے تاکہ وہ نرم پڑ جائے۔ پھر وہ مسکراتا ہوا میری جانب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ یہ لو اماں، اب یہ نرم ہو گئی ہے، تم بھی تھوڑی سی کھا لو۔ میری سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ میرا 4 سال کا بھوکھا بچہ مجھے نوالا توڑ کر دے رہا تھا۔ یہ تم کہاں سے لائے ہو علی؟ میری آواز میں خوف اور کپاہٹ تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر سہم گیا۔ باہر جو کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں سے یہ سنتے ہی میرے وجود میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ میری ممتا، میری انا، سب کرچی کرچی ہو کر بکھر گئے۔ میں نے وہ غلاظت بھری روٹی اس کے ہاتھوں سے چھین کر پھینک دی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، میں نے دیوانوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، میرے بچے کسی کا جوٹھا اور کچرا نہیں کھائیں گے۔ دانش، میں تمہاری نشانیوں کو بھکاری نہیں بننے دوں گی۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے اور کھڑی ہو گئی۔ ذلت کی اس آگ نے میری رگوں میں دوڑتی کمزوری کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس راکھ سے ایک مضبوط ارادہ ابھرا۔ میں اپنی عزت نفس کو مٹی میں ملا دوں گی، مگر بچوں کو یوں ایڑیاں رگڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سسکتی ہوئی ثمر کو سینے سے لگایا اور علی کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ علی، کہاں اماں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے لہجے میں اب پتھر کے جیسے سختی تھی۔ تمہارے ماموں کے گھر۔ اس رات میں سڑک پر چلتی ایک لاش کے سوا کچھ بھی نہ تھی، جس کے کندھے پر ایک بے جان بلبلاتی بچی تھی اور جس کے ہاتھ تھامے ایک کمزور فرشتہ قدم گھسیٹ رہا تھا۔ ثمر کا بوجھ میرے اعصاب کو توڑ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ بھاری میرا دل تھا۔ میرا علی بنا کوئی شکایت کیے خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا۔ اس کی یہ خاموشی میرے کانوں میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ اماں، ماموں کا گھر اور کتنا دور ہے؟ اس نے آخر تھک ہار کر پوچھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں روٹی کی ایک مہوم سی آس تھی۔ بس بیٹا، ہم پہنچنے والے ہیں۔ میں نے ایک جھوٹی تسلی دی۔ ابھی سفر تو آدھا بھی نہیں ہوا تھا۔ علی کے وہ الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کچڑے کے ڈھیر سے میرا سگا بھائی اسلم اس شہر کا مانا ہوا رئیس تھا، اور اس کا سگا بھانجا کوڑے دان سے رزق تلاش کر رہا تھا۔ میں آج اپنے بچوں کی خاطر اس کے قدموں میں گر جاؤں گی، اپنا مان توڑ دوں گی۔ خون کا رشتہ ہے۔ شاید مجھے اور بچوں کو اس حال میں دیکھ کر اس کے سینے میں دبا دل دھڑک اٹھے، مگر دماغ بار بار ماضی کی وہ تلخ یادیں دہرا رہا تھا۔ 5 سال پہلے جب والدین گزر گئے تو اسلم بھائی نے مجھے پناہ دی، مگر ایک بہن کی طرح نہیں، بلکہ ایک جائیداد کی طرح۔ جب میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں دانش کو پسند کیا تو گھر میں قیامت آ گئی۔ دانش محنتی اور سچا انسان تھا۔ مجھے اس کے بینک بیلنس سے نہیں، اس کے کردار سے محبت تھی۔ جب اسلم بھائی کو خبر ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سائرہ؟ ایک معمولی فیکٹری مزدور سے شادی؟ میں نے تمہارا رشتہ اپنے امیر ترین بزنس پارٹنر وسیم سے پکا کر دیا ہے۔ وہ تمہیں سونے میں تول دے گا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ بھائی، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ دانش بہت اچھا انسان ہے۔ ہم دال روٹی میں خوش رہیں گے، تم اس کے ساتھ بھوکی مرو گی۔ انہوں نے میز پر زوردار مکہ مارا۔ یہ عشق کا بخار اتار دو، ورنہ تم میرے لیے زندہ نہیں ہو۔ اسی وقت شبنم بھابھی نے طنز کے تیر چلائے۔ سائرہ، تم ہماری ناک کٹواؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بزنس مان کی بہن ایک بھکاری کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ میں آپ کی عزت نیلام نہیں کروں گی۔ بس مجھے میری مرضی سے میری
اپنی زندگی کو جینے دیں۔ مگر بھائی دولت کے نشے میں اندھے تھے، انہوں نے میری خوشی کو اس بزنس ڈیل پر قربان کرنا چاہا جو میری شادی سے جڑی تھی۔ میں نے ہار نہ مانی اور دانش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب بھائی کو فون پر اطلاع دی تو انہوں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ آج سے تم میرے لیے دفن ہو چکی ہو، اس گھر کا دروازہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ دانش کے ساتھ زندگی کھٹن ضرور تھی مگر محبت سے بھرپور تھی۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب فیکٹری کی مشین نے اسے نگل لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیونکہ دانش اس مشین پر کام ہی نہیں کرتا تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ اس کی موت کے بعد میں نے بھائی سے رابطے کی بہت کوشش کی مگر فون نہیں اٹھایا گیا۔ آج میں پھر اسی بند دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ ہم اسلم بھائی کے اس پرشکوہ محل کے سامنے کھڑے تھے۔ سارا گھر برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ اندر سے کہکہوں اور ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لوگ کوئی بڑی دعوت اڑا رہے تھے۔ پھر وہ قاتل خوشبو آئی جس نے میرے بچوں کے صبر کا پیمانہ چھلکا دیا۔ قورمے، بریانی اور کبابوں کی اشتہا انگیز مہک۔ علی نے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ اماں، کھانا۔ سمر نے بھی بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اندر لوگ پلیٹوں میں کھانا چھوڑ کر ضائع کر رہے ہوں گے اور باہر ان کا اپنا خون بھوک سے بلک رہا تھا۔ میں نے کانپتی انگلی سے اس بھاری لوہے کے گیٹ پر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور شبنم بھابھی میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سر سے پیر تک ہیروں اور ریشم میں جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے اور بچوں کے غلیظ اور پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھا اور اس کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ وہ سانپ کی طرح پھنکاری۔ پھر سے ہماری محفل میں زہر گھولنے آ گئی ہو؟ بھابھی، خدا کے واسطے میری مدد کریں۔ میں ان کے آگے گڑ گڑائی۔ میرے بچے 2 دنوں سے بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ شبنم نے علی کو حقارت سے دیکھا اور بولی، تو میں کیا کروں؟ اگر مر رہے ہیں تو جا کر مر جائیں، اسی فقیر کی قبر پر جا کر رو جس کے لیے تم نے اپنے سگے بھائی کی عزت کو خاک میں ملائی تھی۔ وہ مجھے دھکے دینے لگی۔ یہاں شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ہماری پارٹی کا مزہ خراب مت کرو۔ بھائی کہاں ہیں؟ مجھے اسلم بھائی سے بات کرنی ہے۔ میں نے روتے ہوئے چیخ ماری۔ اسی شور میں اسلم بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اس خستہ حالی میں دیکھا۔ ہماری نظریں ملیں۔ میری آنکھوں میں ہزاروں التجائیں تھیں مگر انہوں نے بے بسی حسی سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ اپنی متکبر بیوی اور کھوکھلی شان و شوکت کے آگے گونگے بن گئے تھے۔ شبنم بھابھی مسکرائی، دیکھ لیا تم نے؟ یہاں تمہارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ میری نظروں سے زور۔ اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں بچوں سمیت زمین پر گرتے گرتے بچ گئی۔ اگر دوبارہ اس سڑک پر بھی نظر آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے بھاری دروازہ میرے منہ پر دے مارا۔ میں اس بے رحم لوہے کو گھورتی رہ گئی۔ اندر سے آتی موسیقی اب بھی جاری و ساری تھی۔ آج صرف وہ دروازہ بند نہیں ہوا، آج انسانیت اور خونی رشتوں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ واپسی کا سفر موت سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میں قدم قدم پر لڑکھڑا رہی تھی۔ پیچھے اس روشن گھر سے آتی ہوئی آوازیں میرے زخموں کو کرید رہی تھیں۔ سمر رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ علی کا ننھا سا ہاتھ برف کی طرح جم چکا تھا۔ اس نے اب مجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ روٹی نہ پانی۔ وہ بس ایک سایہ سا بن کر میرے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ جب ہم اپنے پرانے اور اندھیرے اور سیلن زدہ کمرے میں پہنچے تو ویرانی نے ہمارا استقبال کیا۔ نہ بجلی تھی، نہ چولہا جلنے کی کوئی آس امید۔ میں نے سمر کو اس پھٹے ہوئے بستر پر لٹا دیا، پھر علی کو دیکھا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ علی! میں نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا اور آگے بڑھی۔ وہ جواب نہ دے سکا۔
اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ دھڑام سے کچے فرش پر گر گیا۔ میری دل خراش چیخ نکل گئی۔ میں اس کی طرف بھاگی اور اس کا زرد چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ میرے بچے آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر کانٹے ہو رہے تھے۔ اماں، بھوک اور پیاس، بس یہ دو لفظ اس کے منہ سے نکلے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا اختتام تھا۔ سائرہ وہاں مر چکی تھی اور اب صرف ایک درندہ صفت ماں باقی تھی، اور ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کو موت کی وادی میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک خوفناک لاوا پکنے لگا تھا، اور میرا سگا بھائی ان گنت کھانوں کے بیچ بیٹھا تھا اور میرا لخت جگر یہاں بھوک سے دم توڑ رہا تھا۔ میں نے علی کے بے جان جسم کو اٹھایا، سمر کو کندھے سے لگا لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب وہاں انتقام اور ضد کی آگ جل رہی تھی۔ اب میں بھیک مانگنے نہیں، اپنا حق چھیننے جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اسی گلی کی طرف چل پڑی، مگر اس بار میری چال میں کسی مجبور عورت کی لرزش نہیں، بلکہ ایک طوفان کی آہٹ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، لیکن اس بار مجھے دستک دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اس عالیشان گھر کے عین سامنے سڑک کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے آواز لگائی، اسلم بھائی باہر آؤ۔ اسلم گانوں کی آواز ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ باہر نکلو اسلم، میں دوبارہ چلائی۔ دیکھو تمہاری سگی بہن اور بھانجے سڑک پر بھوکے مر رہے ہیں۔ گیٹ پر موجود گارڈ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ وہ پاگل عورت، یہاں سے ہٹ جاؤ، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں نہیں ہٹوں گی۔ میں نے بے ہوش علی کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر انہیں دکھایا۔ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ اس کی بہن اپنے مرتے ہوئے بچے کی لاش لے کر آئی ہے۔ گھر کا بڑا سا دروازہ پوری طاقت سے کھلا۔ اسلم اور شبنم غصے سے پاگل ہوتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے کچھ تماشائی مہمان بھی تھے۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اسلم کی آواز میں غضب تھا۔ کیا ہماری عزت اچھالنے کا کوئی نیا طریقہ سوچ کر لائی ہو؟ عزت؟ میں ایک پاگل عورت کی طرح ہنسی۔ کیسی عزت جو اس دروازے کے پیچھے بکتی ہے؟ میری عزت تو اسی وقت دفن ہو گئی تھی جب میرا بچہ کچرے کے ڈھیر سے روٹی چن رہا تھا۔ میں نے اپنے بے ہوش بیٹے کو ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، دیکھو اسے اسلم بھائی، یہ تمہارا اپنا خون ہے اور یہ بھوک سے مر رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو اور اسے بچا لو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ شبنم نے انتہائی کراہت سے علی کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک زہر ابل پڑا۔ تو ہم کیا کریں؟ مرتا ہے تو مرنے دو، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہماری محفل مت برباد کرو۔ ان الفاظ نے میرے اندر موجود آخری امید کو بھی خاستر کر دیا۔ میں نے ایک نظر اپنے مرجھائے ہوئے بچے پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا لیا۔ میری آواز میں اب درد نہیں، ایک حتمی فیصلہ تھا۔ یا پروردگار، تو دیکھ رہا ہے نا، اب تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا انصاف کر۔ ابھی میرے لبوں سے یہ دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر کے اندر سے ایک ہولناک دھماکے اور چیخوں کی آواز آئی۔ آگ آگ لگ گئی۔ کوئی زور سے چلایا۔ گھر کے پچھلے حصے سے، جو غالباً ان کا کچن تھا، آگ کے خوفناک شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پارٹی میں قیامت کا منظر بن گیا۔ مہمان ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جان بچا کر باہر بھاگنے لگے۔ اسلم اور شبنم بھی سڑک کے طرف بھاگے۔ اچانک شبنم کے قدم منجمد ہو گئے۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس جلتے ہوئے محل کو دیکھا۔ نہیں ساحر، میرا ساحر! وہ دیوانہ وار چیخی۔ ساحر تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور اوپر سب کے چہروں سے رنگ اڑ گیا۔ وہ پرتعیش گھر تیزی سے راکھ کے ڈھیر میں بدل رہا تھا، اور اسلم کا اکلوتا بیٹا، میرا سگا بھتیجا ساحر، اس آگ کے سمندر میں قید تھا۔ کوئی میرے ساحر کو نکالو۔ اسلم اور شبنم پاگلوں کی طرح چیخو پکار کر رہے تھے۔
مگر کسی ایک مہمان یا گارڈ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان بھڑکتے شعلوں میں کودتا۔ میرا نام سائرہ ہے اور اس وقت میں قدرت کے ترازو کے سامنے کھڑی تھی، جہاں ایک پلڑے میں میری بھوک سے نڈھال بے ہوش بچے تھے اور دوسرے پلڑے میں میرے ظالم بھائی کا جلتا ہوا گھر اور اس میں تڑپتا ہوا اس کا اکلوتا بیٹا۔ شبنم کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھی، ساحر کوئی میرے بچے کو بچائے۔ اسلم پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا، مگر آگ کی تپش نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، میرا اکلوتا بیٹا جل کر خاک ہو جائے گا۔ وہی شبنم جس نے کچھ دیر پہلے میرے تڑپتے بچے کے لیے کہا تھا مرتا ہے تو مر جائے، اب اپنے خون کے لیے زمین پر لوٹ پٹیاں کھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے سینے میں ایک عجیب سی خنکی اتری۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، انہوں نے میرے معصوم بچے کو بھوک کی بھٹی میں جھونکا۔ آج ان کا اپنا بچہ آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ میں نے اپنے بے ہوش علی کو سینے سے چپکائے رکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب علی نے وہ سوکھی روٹی میرے سامنے کی تھی، اور وہ منظر جب شبنم نے مجھے دھکے دے کر ذلیل کیا تھا۔ اسلم دھاڑا، میں اپنے بیٹے کو نہیں مرنے دوں گا۔ وہ آگ کی طرف لپکا مگر لوگوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ ہوش آؤ، میں آؤ اسلم صاحب، اندر جانا سیدھی موت ہے۔ سب تماشائی بنے کھڑے تھے، کوئی اپنی جان داؤ پر لگانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے علی کے ساکت چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر میری نظریں ان ظالم شعلوں پر جم گئیں جن میں ساحر پھنسا ہوا تھا۔ اس معصوم کی کیا خطا تھی؟ کیا اس کا صرف یہ گناہ تھا کہ وہ ان سنگ دلوں کے گھروں میں پیدا ہوا؟ بالکل ویسے ہی جیسے میرے بچوں کا گناہ ان کا غریب ہونا تھا ہی نہیں۔ ایک ماں دوسری ماں کا کرب سمجھ سکتی ہے، چاہے وہ ماں کتنی ہی ظالم جابر کیوں نہ ہو۔ میرے اندر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے شبنم کی طرف بڑھی جو صدمے سے پتھر ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سمر کو اس کی گود میں ڈال دیا، اسے پکڑو۔ شبنم نے مجھے یوں دیکھا جیسے اس کی عقل معاف ہو چکی ہو۔ پھر میں ایک اجنبی مہمان کی طرح گھومی اور اپنا بے ہوش علی اس کے بازوؤں میں تھما دیا۔ میرے بچے کو سنبھالو، خدا کے واسطے اسے پانی پلاؤ۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس سے پہلے کہ اسلم یا شبنم کا کوئی سرکش ہتھ کنڈا مجھے روک پاتے، میں نے اپنا آنچل شعلوں کے ڈر سے اپنے وجود پر کس لیا اور رب العزت کی عظمت کا نعرہ بلند کرتی ہوئی اس جلتی ہوئی جہنم نما عمارت کے اندر دھنس گئی۔ پیچھے اسلم کے حلق سے دہشت اور پشیمانی میں ڈوبا ہوا ایک ہولناک چیخ ابھری، اور وہ دونوں میاں بیوی سکتے کے عالم میں بت بنے کھڑے رہ گئے۔ جس عورت کو انہوں نے چند لمحے قبل فقیرنی اور حقیر سمجھ کر اپنے دروازے سے دھتکارا تھا، جس کی ممتا کا تمسخر اڑایا گیا تھا، وہی عورت اپنی ذات اور اپنے زخموں کو بھول کر ان کے جگر کے ٹکڑے کو آگ کے آغوش سے چھیننے کے لیے شعلوں کے سمندر میں کود پڑی۔ اندر دھوؤں کے سیاہ بادل اس قدر کثیف تھے کہ ہر سانس کے ساتھ دم گھٹ رہا تھا۔ جلتی ہوئی لکڑیاں اور چھت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہر طرف گر رہے تھے۔ میں نے جلن اور گھٹن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پکا پکارا، ساحر بیٹا تم کہاں ہو؟ اوپر والی منزل کے ایک تاریک حصے میں سے ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں بوجھل آواز آئی۔ میں نے اپنے جلے ہوئے بازو اور اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپا اور شورلوں کی لپیٹ میں آئی سیڑھیوں کو چیرتے ہی اوپر کی طرف دوڑی۔ ساحر کو اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیڈ کے نیچے خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا چھپا رو رہا تھا۔ میں نے تڑپ کر اسے باہر نکالا، پاس پڑا ہوا موٹا کمبل اس کے وجود کو پر لپیٹا اور اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ڈرنا نہیں میرے بچے، تمہاری پھپھو تمہارے پاس ہے۔ میں اسے گود میں سموئے واپس مڑی، لیکن اب نیچے اترنے کا راستہ اور بھی نہیں تھا اور ہولناک شروع ہو چکا تھا۔ سیڑھیاں جل کر راکھ ہو گئیں تھیں اور شعلے 400 ناچ رہے تھے۔ یا الہی مدد!
میں نے بچے کو اپنے دل سے لگایا اور جلتے ہوئے ملبے پر آخری چھلانگ لگا دی۔ میرے کپڑوں نے آگ پکڑ لی تھی، میرا دایاں بازو شدید جھلس کر درد سے چلا رہا تھا، مگر میرے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس معصوم کی سانسیں بچانی ہیں۔ باہر اسلم اور شبنم کی سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھیں اور ہر لمحہ ان پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ تبھی دھویں کے مرغولے سے بیچ سے ایک جھلسا ہوا لہولہان وجود ظاہر ہوا۔ میں یعنی سائرہ اپنے بھتیجے ساحر کو کمبل میں محفوظ کیے خود کو شعلوں کی نظر کر کے باہر نکل آئی۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر ساحر کو اس کے پتھرائے ہوئے ماں باپ کے سامنے فرش پر لٹایا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، سنبھالو اپنے لختے جگر۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا چھا گیا۔ میں بے سود ہو کر وہیں مٹی پر ڈھیر ہو گئی۔ ایمبولینس کی چیختی سائرن نے رات کے بھیانک سناٹے کو پار کر دیا۔ ریسکیو اہلکار دیوانہ وار میرے بے ہوش اور سوختہ جسم کو اسٹریچر پر منتقل کرنے لگے۔ میرے کپڑے کوئلہ بن چکے تھے اور اسلم بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ اسلم مجسمے کی طرح ساکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور اس کے کانوں میں میری سسکیاں اور شبنم کے وہ زہریلے الفاظ ہتھوڑے بن کر بج رہے تھے کہ مرتا ہے تو مر جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر میرے لختے جگر علی پر پڑی، جو اب ہوش میں آ کر ایک ہمسائے کی گود میں تڑپ رہا تھا اور اماں اماں کی چیخوں سے ماحول کو دہلا رہا تھا۔ سمر بھی اس کے قریب بلک رہی تھی اور دوسری طرف شبنم اپنے سالم و محفوظ بیٹے ساحر کو سینے سے چپکائے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ زرق برق عورت جس کے غرور کے سامنے آسمان چھوٹا پڑتا تھا، آج خاک پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی بجائے ایک خوفناک پشیمانی جھلک رہی تھی۔ سائرہ میری بہن اور اسلم کی طرف لپکا جب اسے اہلکاروں نے پیچھے دھکیل دیا کہ صاحب دور رہیں، مریضہ کی حالت نازک ہے۔ جب مجھے ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا تو طبی امداد نرس نے علی کی زرد رنگت اور سوکھی ہوئی صورت دیکھی تو اس بچے کو بھی دیکھیے، یہ تو بھوک اور پیاس سے نڈھال لگتا ہے۔ نرس کی یہ بات اسلم کے ضمیر پر بجلی بن کر گری۔ ہاں ہاں، یہ میرے اپنے بچے ہیں، وہ حواس باختہ ہو کر بولا، ان کو بھی ساتھ لے چلو۔ ہسپتال کا یخ بستہ کوریڈور اسلم اور شبنم کے لیے جہنم کا طبقہ بن چکا تھا۔ ان کا محل، ان کی نمائش اور ان کی کھوکھلی انا سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اب ان کے سامنے صرف دو سچائیاں تھیں، ایک ان کا محفوظ بیٹا ساحر اور دوسری میری جھلسی ہوئی سانسیں جو برزخ کے دہانے پر معلق تھیں۔ ساحر کو معائنے کے بعد مکمل طور پر محفوظ قرار دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر انتہائی غمگین چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ اسلم بے قراری سے اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری بہن؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت برے طریقے سے جھلس چکی ہے، خاص کر دایاں حصہ شدید متاثر ہوا ہے۔ کثرت خون اور گہرے صدمے کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ کوما؟ اسلم نے چیخ کر ایک دلدوز سے چیخ ماری۔ ڈاکٹر میرے پاس دولت کے انبار ہیں، دنیا کا سب سے بڑا معالج بلاجے، میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہاتھ کھینچ کر تلخی سے کہا، یہ ہسپتال ہے اسلم صاحب، یہاں روپوں سے سانسیں نہیں خریدی جا سکتی، آپ دعا کیجئے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اسلم وہیں بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ شبنم اپنے قیمتی مگر جھلسے ہوئے وجود جوڑے میں فرش پر سر پٹک کر رو پڑی تھی۔ اسی اثناء میں علی، جو ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، میرے کمرے کے شیشے والے بند دروازے پر اپنے ننھے ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں دروازہ کھولو نا۔ اس کی معصوم آواز میں اتنی قیامت تھی کہ وہاں موجود نرسوں کے دیدے بھی نم ہو گئے۔ ایک نرس اس کے لیے دودھ اور بسکٹ لائی۔ لو بیٹا، یہ پی لو، تمہاری اماں ٹھیک ہو جائے گی۔ علی نے دودھ کے گلاس پر ایک نظر ڈالی اور پھر سامنے بیٹھے علی، اسلم
اور شبنم کو ایک غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور برتن کو دور دھکیل دیا۔ نہیں کھانا، اس نے نفرت سے کہا۔ آپ لوگ بہت گندے ہیں، آپ نے میری ماں کو مار دیا ہے۔ 4 سالہ بچے کے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح اسلم اور شبنم کے جگر میں پوست ہو گئے۔ جس بھانجے کو انہوں نے بھوک سے تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، آج وہی ننھا فرشتہ ان کی دی ہوئی ہر رعایت کو ان کے منہ پر مار رہا تھا۔ اسلم ماما بنتا جا رہا تھا، مگر آج وہ 4 سالہ بھانجے کے سامنے ایک حقیر مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ شبنم فرش پر تڑپتے ہوئے چیخی۔ اسلم، اس بچے نے سچ کہا، ہم قاتل ہیں، ہم نے سائرہ کو مارا۔ اسلم نے کانپتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا، مگر شبنم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھنے دو دنیا کو کہ ہم کتنے شفاق ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ مرتا ہے تو مر جائے۔ یا رب، اگر سائرہ کو کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس نے میرے بیٹے کو آگ سے نکال لیا اور میں نے اس کے جگر گوشے کو نوالے نوالے کا محتاج کیا۔ اسلم کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی ناچنے لگا جب سائرہ نے محبت سے دانش کا نام لیا تھا، پھر اس کا اپنا سارا تکبر، دھمکیاں، اور وہ لمحہ جب اس نے سائرہ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دوزخ کے شعلوں میں جل رہا ہو۔ اسی لمحے دانش کی فیکٹری والے حادثے کا خیال آیا۔ 6 ماہ قبل وہ اتنا اندھا تھا کہ اس کے بہنوئی کی موت کی خبر پر بھی افسوس نہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اچھا ہوا اب ذلیل ہو کر میرے در پر آئے گی، لیکن آج اسے ادارک ہوا کہ وہ بہن تو اپنے بچوں کے لیے ممتا کا مان مانگنے آئی تھی، مگر اس نے اسے دھتکار دیا۔ اسلم آہستہ سے سر جھکائے علی کے پاس فرش پر بیٹھ گیا، مگر علی نے رخ پھیر لیا۔ شبنم نے روتے ہوئے نرس سے التجا کی اور بہت معصوم بھی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس کی زبان سے بھتیجی کا لفظ نکلا۔ رات ڈھلتی رہی اور ہسپتال کا سناٹا ان دونوں کے ضمیر پر کوڑے برساتا رہا۔ ان کا غرور، ان کی رقم، سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا اور اسلم صاحب اور شبنم تڑپ کر آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا کہ ہم انہیں کومے سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش، لیکن ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا، جیسے ان کے اندر جینے کی کوئی آرزو باقی ہی نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی اور مل کر آرزو ایک رات کا قتل کر چکے تھے۔ میں تاریکی کی ایک بے انتہا کھائی میں تیر رہی تھی، کوئی سرا نہیں تھا، بس ایک پرسکون خاموشی تھی، لیکن دور کہیں سے مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ شاید اس کے اندر جینے کی کیا خواہش باقی نہیں رہی۔ یہ ڈاکٹر کی آواز تھی، کیا وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا؟ میں جینا چاہتی تھی، اپنے علی کے لیے، سمر کے لیے۔ پھر مجھے اپنے بھائی اسلم کے گرنے کی آواز آئی کہ میں انہیں بھی شکست محسوس کر سکتی تھی۔ میری سانسیں اب کی تمام تر دھن دولت اور بھاری تھیں۔ پھر شبنم کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، علی بیٹا میری طرف دیکھو، مجھے معاف کر دو۔ اور علی کی نفرت سے بھری چیخ ابھری، تم گندی ہو، میری ماں کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرے بیٹے کے ان الفاظوں میں بلا کی تسکین تھی، مگر اس کے قرب نے میری روح کو تڑپا دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، شاید اپنے پیاروں کی آواز اثر کر جائے، اپنے بچے کی پکار سن کر، اور کہ وہ بھی لوٹ آئیں گے۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی کہ علی کو بلاؤ، میری آواز حلق میں دم توڑ رہی تھی۔ اچانک ایک گھبرائی ہوئی ہانپتی ہوئی آواز گونجی، میں پہچانا، وہ فیکٹری مینیجر تھا۔ اسلم صاحب، وہ ہانپ رہا تھا۔ صاحب، یہ قدرت کا انصاف ہے، میں اب یہ بوجھ مزید اپنے سینے پر نہیں رکھ سکتا۔ اسلم کی حیران کن آواز ابھری، کیا مطلب، کیسا بوجھ؟ اور پھر وہ بھیانک انکشاف ہوا جس نے میری بے ہوش دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صاحب، وہ دانش میاں کا حادثہ 6 مہینے پہلے جو ہوا تھا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اندھیرے نے مجھے اور جکڑ لیا تھا۔ اور صاحب، مینیجر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا،
مارا گیا۔ آپ کے بزنس پارٹنر وسیم نے ہی اس شخص نے جس سے میرا بھائی میری شادی کروانا چاہتا تھا۔ میری روح تک کام اٹھی، میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ دانش میرے دانش کو قتل کر دیا گیا۔ دانش کو وسیم کے غیر قانونی کاغذات اور فراڈ کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ سارے ثبوت آپ کو دینے والے تھے۔ وسیم نے مجھے مجبور کیا۔ میں سن رہی تھی، میں ایک ایک لفظ سن رہی تھی، میرے کانوں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میرے اپنے بھائی نے میرے شوہر کے قاتل کے ساتھ شراکت داری کی، اس لیے اس نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اور کیونکہ وہ اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ پھر میرے بھائی کی ایک جانور جیسی چیخ ابھری جو اس تاریکی کو چیرتے ہوئے مجھ تک پہنچی۔ وہ آسیوں کے شیشے سے ٹکرا رہا تھا۔ سائرہ مجھے معاف کر دو بہن، میں صرف ظالم نہیں، میں قاتل ہوں، میں نے دانش کو مار ڈالا۔ سائرہ آنکھیں کھولے اور جواب دینا چاہتی تھی، میں چیخنا چلانا چاہتی تھی کہ ہاں ہاں تم قاتل ہو، لیکن میں اس اندھیرے میں قید تھی۔ میری بھائی کی چیخیں میں نے دانش کو مار ڈالا ہسپتال کے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ میں اب بھی اس دھند میں قید تھی، لیکن باہر کی دنیا آہستہ آہستہ واضح ہو رہی تھی۔ میں نے شبنم کی لرزتی ہوئی آواز سنی، قتل وسیم نے، جس آدمی کے لیے آپ نے مجھے اپنی بہن کو چھوڑا، اور وہ آپ کی بہن کا قاتل نکلا۔ ہاں شبنم، میں نے اپنے ذہن میں چیخ کر کہا۔ ہاں اسلم پاگل ہو چکا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی بہن کے سوالوں پر کبھی دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے علی کی سسکی سنی، اماں مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے اس کی پکار مجھے کمرے کے اندر سے محسوس ہوئی تھی، اور اب ایک نئی سرد نفرت تھی۔ ختم، ہم تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ اسلم نے مینیجر سے کہا کہ پولیس کو فون کر دو اور ابھی خود کو گواہی میں دلوا دو، چاہے میرا سارا بزنس ہی کیوں نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، ڈوب ہی نہ جائے، انصاف دو، مجھے انصاف ملے گا۔ پھر میں نے شبنم کو محسوس کیا، وہ میرے بیٹے کے پاس گئی۔ اس نے علی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نہیں بیٹا، اب ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، تمہارے ماموں سب ٹھیک کر دیں گے۔ میرا بیٹا میری دشمن کی باہوں میں، لیکن وہ اسے تسلی نہیں دے رہی تھی۔ اس لمحے میرے اندر کا کچھ بدل گیا، میری بیٹے کی آواز، میرے بھائی کا اعتراف اور انصاف کی امید، ان سب نے مل کر مجھے لڑنے کی طاقت دی، حوصلہ دیا، ہمت دی۔ اور اپنے ارد گرد مشینوں کی آوازیں تیز ہوتی ہوئی سنی۔ ڈاکٹر والز بہتر ہو رہے ہیں، وہ رد عمل دے رہی ہے۔ ہاں میں لڑ رہی تھی، ڈاکٹر کی آواز آئی، یہ ایک معجزہ ہے، انہیں بچوں کی آواز ضرورت ہے، بچے کو ان کے پاس لے کر جائیں۔ میں نے اسلم کو محفوظ کیا، اس نے علی کو اٹھانا چاہا اور بٹھانا بھی چاہا، لیکن میرے بیٹے نے منہ پھیر لیا۔ اس نے شبنم کے کندھے میں منہ چھپا لیا۔ میرے بھائی کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ یہ اس کی سزا کی شروعات تھی۔ میں لے کر جاتی ہوں، شبنم نے کہا۔ میں نے آئی سی یو کے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی، وہ آ رہے تھے، میرا بیٹا آ رہا تھا۔ اندھیرا چھٹ رہا تھا، میں نے دواؤں کی تیز بو محسوس کی، مشینوں کی مسلسل بپ کی آواز میں اپنی پوری طاقت جمع کی، اور یہاں پر کھولنے کی کوشش بھی کی تھی، سب کچھ دھندلا سا تھا۔ پھر میں نے ایک چھوٹی سسکی سنی، ایک ننھا سا ہاتھ میرے ٹھنڈے ہاتھ پر آیا۔ اماں، یہ آواز میرے جینے کی وجہ تھی۔ اماں آنکھیں کھولو، میں علی ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے گرم آنسو میرے ہاتھ پر گرے۔ اماں اٹھ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی آواز کی پیروی کی، میں اندھیرے سے روشنی کی طرف آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں، وہ وہاں پر موجود تھا، میرا بیٹا، میرا علی۔ علی میری اپنی حلق سے ایک خشک سرگوشی نکلی۔ اماں آپ اٹھ گئی، وہ خوشی سے چیخا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں اسے کمزور بازو سے بھینچنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور وہ خطوط میں زندہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون مل گیا، پھر میری نظر اس وجود پر پڑی جو علی کے پیچھے کھڑی تھی، شبنم۔ ایک لمحے میں ہسپتال کا کمرہ غائب ہو گیا،
میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب اس نے مجھے دھکا دیا تھا، جب علی کچرے کے ڈھیر سے روٹی لایا تھا اور وہ زہریلے الفاظ مرتا ہے تو مر جائیں۔ میرے اندر کی ماں کے خوف سے جاگ اٹھی۔ یہ عورت میرے بیٹے کو چھیننے آئی تھی، نہیں، میری آواز جو ایک لمحے پہلے کمزور تھی اب دہشت اور غصے سے بھری ہو گئی۔ علی پیچھے ہٹو، اس عورت سے دور ہٹو۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر میرے جھلسے ہوئے بازو سے ایک چیخ نکل گئی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ دروازے پر کھڑے میرے بھائی اور ڈاکٹر اندر بھاگے۔ نہیں سائرہ، شبنم کی آواز کانپ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنے لیے جو شدید نفرت اور غصہ دیکھا تھا اور اس کے لیے کسی ساس سے بڑھ چڑھ کر تھا، اور اس کا غرور پاش پاش ہو گیا اور وہ وہیں میرے بیڈ کے پاس ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ سائرہ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں جانور بن گئی تھی۔ میں تکلیف اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی شبنم تھی؟ میں نے تمہارے بچوں کو بھوکا مارنا چاہا، اس نے چیختے چلاتے ہوئے اعتراف کیا، اور تم نے میرے بچے کو اور ساحر کو جگا لیا۔ وہ زمین پر سر پٹک رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ غصے کے نہیں، بے بسی کے تھے۔ پھر میری نظر میرے اپنے بھائی پر پڑی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ بھائی، میں نے کمزوری سے اسے پکارا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے نظریں ملا سکے۔ سائرہ کی آواز رندی ہوئی تھی، شبنم صرف تمہاری ممتا کی مجرم نہیں ہے، ہم تمہاری دشمن کے بھی اور قاتل بھی ہیں۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دانش کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سائرہ، دانش کی موت وہ فیکٹری کا حادثہ نہیں تھی۔ یہ جملہ مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ حادثہ نہیں تھا تو پھر وہ قتل کیسے ہوا؟ اور کیسے بھی ہوا؟ وسیم، جس کے لیے میں نے تمہیں دانش کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ دانش کو وسیم کے فرار کا پتہ چل گیا۔ دانش جسے وہ کمتر سمجھتا تھا، وہ اسی بزنس کو بچا رہا تھا۔ وسیم نے منیجر کو مجبور کر دیا۔ اسلم کے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں تمہارا بھائی، میں دولت کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کے قاتل کے ساتھ بزنس کر لیا۔ جب تم روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، تمہیں شک کہ میں نے تمہیں وہمی کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ اگر میں تبھی تمہاری بات سن لیتا تو آج دانش زندہ ہوتا اور تم اس حال میں نہ ہوتی۔ وہ ہے میرے قدموں کے پاس، فرش میں گر گیا۔ میں تمہارے بچوں کی یتیمی کا ذمہ دار ہوں، میں ہی اصل قاتل ہوں۔ کمرے میں مکمل اذیت ناک خاموشی چھا گئی اور صرف ان دونوں کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی سہم کر مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ میری دنیا الٹ چکی تھی۔ میرے سامنے میرے دو مجرم میرے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک نے میرا سہاگ اجاڑا، دوسرے نے میری بچوں کو بھوکا مارا، اور میری زندگی واقعی ایک لوٹے کی طرح بن چکی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے بے جان کمرے میں وقت جیسے منجمد ہو گیا۔ میری کانوں میں صرف اپنی سانسوں کی دھیمی آواز، مشینوں کی بیپ اور میرے سامنے فرش پر گرے دو انسانوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا بھائی اسلم اور اس کی بیوی شبنم۔ میری دنیا ایک بار پھر نہیں بلکہ شاید پہلی بار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پہلے میں صرف غربت اور بھوک کو رو رہی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس چھت کے نیچے میں بھیک مانگتی تھی وہ میرے شوہر کے خون میں رنگی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے سامنے بکھرے ہوئے اسلم کو دیکھا۔ وہ شخص جو میرا واحد سہارا تھا، میرا فخر تھا، وہ ایک قاتل کا ساتھی نکلا، اور وہ میری تباہی کا ذمہ دار تھا۔ اس کی دھن دولت، اس کی شان و شوکت سب میرے دانش کی لاش پر کھڑی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ لالچ میں اندھے ہو کر اپنے پارٹنر وسیم کو میرے سہاگ کا قاتل بنا دیا۔ اور جب میں ایک بیوہ اپنے آنسو لے کر اس کے پاس شکایت کرتی تھی
تو وہ مجھے وہمی کہہ کر دھتکار دیتا، کیونکہ سچ سننا اس کے کاروبار کے لیے نقصان دہ تھا۔ پھر میری نظر شبنم پر پڑی، وہ عورت جس کا غرور آسمان سے بلند تھا، اور میرے آج قدموں میں پڑی تھی۔ اس کی سسکیاں اور اعتراف، اس بات کا اعتراف سب کچھ سچ تھا، لیکن اس کا گناہ اسلم کے گناہ کے سامنے ایک چھوٹا سا داغ تھا۔ اسلم نے میری جڑ کاٹی تھی، شبنم نے صرف پتوں کو نوچا تھا۔ ایک نے میرے بچوں سے ان کا باپ چھینا، دوسرے نے ان سے نوالا چھیننے کی کوشش کی۔ میں ان دونوں کو برباد کر سکتی تھی، میں چیخ چلا سکتی تھی، پولیس والوں کو بلا سکتی تھی کہ انہیں گھسیٹوا سکتی تھی، میں انہیں بتا سکتی تھی کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں ان کی زندگی کو جہنم بنا سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے میری زندگی کو بنایا تھا۔ لیکن پھر میری نظر اپنے بیٹے علی پر پڑی، جو خوف سے کانپتا ہوا مجھ سے چمٹا تھا، اور اس کی ننھی آنکھوں میں جو وحشت میں نے دیکھی وہ میرے بھائی کے اعتراف جرم سے زیادہ بڑی تھی، اور اعتراف تکلیف دہ تھی۔ یہ دہشت ان دونوں کی دی ہوئی تھی۔ اگر میں نے نفرت کا راستہ چنا تو یہ دہشت میرے بیٹے کو آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بس جائے گی، وہ نفرت کرنا سیکھ جائے گا۔ مجھے اپنی بیٹی سمر کا خیال آیا، جو اس سارے کھیل سے بے خبر تھی۔ میں نے اپنے بچے کی پرورش نفرت اور انتقام کی آگ میں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، یہ معافی ان کے لیے نہیں، میرے لیے تھی، یہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے تھی۔ اس زہر کو، اس راکھ کو مجھے یہیں پر دفن کرنا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، میرے جھلسے ہوئے بازو میں شدید درد کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میرا دل و دماغ صاف ہو چکا تھا۔ بھائی، میری آواز گونج چکی تھی، اور صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اسلم نے ہمت کر کے اپنی خون آلود نظریں اٹھائیں، اس کے چہرے پر کوئی امید نہیں تھی، صرف اپنی سزا کا انتظار تھا۔ آپ دانش کو واپس نہیں لا سکتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اپنے آنسوؤں سے، اپنی بقیہ اس دھن دولت سے، یا اپنی اس ٹوٹی ہوئی شان سے میرے بچوں کو ان کا باپ نہیں لوٹا سکتے۔ آپ کا ہر آنسو بے معنی ہے، کیونکہ آپ اس وقت نہیں روئے جب میں سچ بول رہی تھی۔ اور اسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ اس گناہونے جرم کا انصاف کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے دھتکارا، لیکن دانش تو آپ کی بھلائی کے لیے جان سے گیا۔ اس نے آپ کی کمپنی کو بچانے کی کوشش کی۔ اب آپ اس کے نام کو انصاف دلوائیں گی، اور اس کو نام دلوائیں گے، اپنے دوست کو قانون کے حوالے کر دیں گے، اس سلطنت کو گرا دیں جو آپ نے میرے شوہر کے قاتل کے ساتھ مل کر بنائی۔ یہی آپ کا کفارہ ہے، میرے لیے نہیں، اس سچائی کے لیے جسے آپ نے دولت کے لیے چھپایا ہے۔ پھر میں نے شبنم کو دیکھا، جو اب بھی فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اور بھابھی، میں نے کہا، بھوک کا درد کیا ہوتا ہے یہ شاید آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ نے سونے کا چمچہ منہ میں لے کر جنم ہوئی ہیں، اور لیکن اولاد کا درد، وہ آپ کی اس رات کو سمجھ گئی تھی جب آپ کا بیٹا آگ میں تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں اس وقت آپ ساحر کے لیے چیخ چلا رہی تھی، عین اسی وقت میرا بیٹا علی آپ کے دروازے پر بھوکا مر رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آپ کے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میں موجود تھی، لیکن میرے بیٹے کو بھوک سے بچانے کے لیے آپ نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے چھپا لیا، اور پھر میں نے آپ کے بیٹے کو اس لیے نہیں بچایا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے یا میرے قدموں میں گر جائیں، میں نے اسے اس لیے بچایا ہے کیونکہ وہ معصوم تھا۔ وہ میرے بالکل علی اور سمر کی طرح۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی رکھیں، اور میں نے کہا کہ اور جو میں نے کہا ہے وہ کیجیے۔ کئی دن گزر گئے، میں ہسپتال میں اپنی جسمانی تکلیف سے زیادہ روح کے زخموں سے لڑتی جھگڑتی رہ گئی۔ بھائی نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ خبریں آنے لگی کہ اسلم صاحب نے اپنے ہی پارٹنر وسیم کے خلاف قتل اور فراڈ کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔
فیکٹری منیجر سلطان گواہ بن گیا تھا اور بزنس کی دنیا میں ایک نیا انتقام آ گیا تھا۔ اور شبنم رو ہسپتال آتے تھے لیکن کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے، وہ گھنٹوں باہر کوریڈور میں بیٹھے رہتے۔ میں جانتی تھی وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن میں ان سے ملنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب مجھے چھٹی ملنی تھی، میں کمزور تھی لیکن اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ علی میرا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور نرس نے سمر کو اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بدل چکے تھے، شبنم کے ہاتھ پر ریشم اور زیورات نہیں تھے، وہ ایک عام سے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر بھی تکبر کی جگہ صرف شرمندگی تھی۔ اسلم وہ تو جیسے 10 سال کی بوڑھا ہو گیا، اس کا مہنگا سوٹ شکن آلود اور اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی چمک نہیں تھی۔ شبنم نے ساحر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسلم آگے بڑھا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اس کی نظریں علی پر جمی تھی اور پھر وہ اسلم ملتان کا امیر ترین آدمی میرے بیٹے کے سامنے اپنے گھٹنوں پر گر گیا۔ علی ڈر کر میری ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے معاف کر دے علی بیٹا۔ اسلم کی آواز گھٹ گئی اور وہ ایک بچے کے سامنے رو رہا تھا۔ اپنے ماموں کو معاف کر دے، میں نے تمہارے بابا کے قاتل کو آزاد رہنے دیا، میں نے تمہاری اماں کو تکلیف دی، میں نے تمہیں بھوکا رہنے دیا تھا، میں نے ہر ایک چیز کا کام حساب بنایا کریں۔ اور شبنم کانپتی ہوئی آگے بڑھی، اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی ہمت نہیں تھی، اس نے صرف نرس کے ہاتھ سے سمر کو لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے چوم کر رونے لگی۔ یہ اس کا اعتراف، اس کی معافی اور اس کا شکریہ تھا، یہ سب کچھ تھا۔ میں نے پھر علی کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ میری آواز گونجی، اللہ کے لیے اور ان معصوم بچوں کے لیے نفرت کا یہ بوجھ میں مزید نہیں اٹھا سکتی۔ اسلم ہمیں اپنے جلے ہوئے گھر کے باقی حصے میں نہیں بلکہ ایک نئے گھر میں لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا صاف ستھرا گھر تھا، اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی۔ یہ گھر اس نے میرے نام کر دیا تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ وہ ان 4 سالوں میں قید ہو گئی تھی اور پھر اپنا کاروبار شروع ہو چکا تھا۔ جنگ کی نظر ہو گیا، تقریباً ختم ہوا۔ اس نے بچی کچی دولت کا آدھا حصہ میرے بچوں کے نام کر دیا۔ میں نے گھر کی چابیاں لے لی لیکن میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں صرف اتنا لوں گی جو دانش کا حق تھا اور میں اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچ میں محنت کروں گی، آپ کی خیرات پر نہیں پلوں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ آج میں اپنے اس نئے گھر کی کھڑکی میں کھڑی اپنے بچوں کو صحن میں کھیلتا کودتا دیکھ رہی ہوں۔ اسلم اور شبنم اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ غریب ہو گئے تھے لیکن شاید پہلی بار وہ ایماندار ہوئے ہیں۔ وہ ملنے آتے ہیں لیکن اب مالک نہیں مہمان ہوتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ اصل انعام مجھے نہیں ملا، اصل انعام انہیں ملا تھا۔ انہیں دولت واپس نہیں ملی، انہیں بلکہ اپنا کھویا ہوا اور اپنا ضمیر، دولت نہیں ملی، ضمیر کا کھویا ہوا اور بچھڑا ہوا سچا رشتہ واپس مل گیا۔ میرا انعام یہ سکون ہے، میرے بچوں کا مستقبل جو اس راکھ سے پاک ہے۔ اس آگ نے میرے ماضی کے ہر رشتے کو جلا دیا لیکن اسی راکھ نے سے میری اپنی ذات، میری خودداری اور سچائی نے جنم لیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔
ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔